السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مہمان مقرر علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب، مولانا انوار احمد صاحب، مولانا سید مسعود حسین مستعیدی صاحب، خطیب شاہی مسجد مولانا احسن الحمومی صاحب، مولانا تراب قدیری صاحب، مولانا فضل اللہ قادری صاحب، جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالیہ کمیٹی کے صدر جناب جعفر حسین معراج صاحب، تمام اراکین استقبالیہ کمیٹی، تلنگانہ اور مہاراشٹر سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین و اراکین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، میری عزت دار ماں اور بہنوں، معزز حاضرین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے برسا برس سے جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سال مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے جلسے اور نعتیہ مشاعرے کو حسب روایت 4 دن پہلے جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد مجلس کرنے جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ جس دن رات میں مجلس کا جلسہ تھا یا ہونے والا تھا، 27 تاریخ کو سپٹمبر کی اور پھر 28 کو ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے گنیش کا، اور پھر اسی دن میلاد کا جلوس بھی حیدرآباد میں بڑا فقید المثال جلوس نکلتا ہے۔ تو سب سے رائے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے شہر اور ہماری ریاست کے امن کو برقرار رکھیں، اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 1.5-2 مہینے کے اندر ریاست تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اسی لیے مجلس نے فیصلہ لیا کہ ہر حال میں امن کو برقرار رکھا جائے، کسی بھی قسم سے ایسی طاقتوں کو موقع نہ دیا جائے جو ہمارے ریاست تلنگانہ کے 9 سال کے امن کو کوئی بگاڑ سکے۔ اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ کل نعتیہ مشاعرہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی سنا، جنید پاشا نے بتایا کہ 1 اکتوبر کے دن انشاءاللہ تعالی دوپہر 12 بجے میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام میلاد جلوس کی شروعات مکہ مسجد سے کی جائے گی۔ میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، غلامان مصطفیٰ سے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ 1 اکتوبر کے جلوس میں شرکت کریں، اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے شہر کے اور اپنی ریاست کے امن کو برقرار رکھیں۔ عید میلاد النبی اور جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی مجھے مولانا انوار احمد صاحب بتا رہے تھے کہ
کہ 9 ربیع الاول کے تعلق سے بھی ایک قول ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمد ہوئی ہے۔ تو میں آپ تمام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی تصریح فرمائی اور یہ لکھا اور فرمایا کہ اس ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا مرتبہ ہے، بلکہ یہ بھی لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں صاحب قرآن کو بھیجایا، اس میں قرآن آیا تو اس مہینے میں قرآن والے تشریف لائے، اور اگر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو ہم کو نہ قرآن ملتا، نہ نماز ملتی، نہ زکوٰۃ ملتا، اور جو کچھ ملا وہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو آنکھ دیا اس کے قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے، اللہ نے ہم کو کان دیے دنیا کی آوازیں سننے کے لیے، اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس پر زور ڈال کر وہ اچھائی اور برائی میں تمیز محسوس کر سکے، اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیے تاکہ وہ اس کی زمین پر چل سکے، اللہ نے انسان کو دل دیا تاکہ اس میں ایک احساس پیدا ہو سکے، مگر کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے نعمتیں دے کر تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ مگر جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے، مگر جب کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام سہیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا، ایک اس وقت جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسرے جب اس کو آسمانوں سے پسیوں کی طرف پھینک دیا گیا، تیسرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور چوتھے جب سورہ فاتحہ کو اللہ نے نازل کیا۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آسمان سے تارے ٹوٹ کر گر رہے تھے، تو شیطان ملعون نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ وہ آ گیا اس دنیا میں جو میرے نظام کو درم برہم کر کے رکھ دے گا۔ تو ابلیس کے لشکریوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں اس کے قریب جا کر اس کو جنون میں مبتلا کر دیتے۔ جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کیا تو حضرت جبرائیل نے اس کو ایسی لات ماری کہ وہ یمن میں جا کر گرا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ دور سمین میں لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم ان کے والد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جب 11 ربیع الاول کی تاریخ ہوتی تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کھانا پکواتے اور غریبوں میں اس کو کھانا کھلاتے۔ ایک دن شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس پیسے نہیں رہے، صرف 2 آنے تھے جس سے انہوں نے بنے ہوئے چنے خریدے اور غریبوں میں
جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں غریبوں میں بانٹ دیے، تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم تو نے ان بھنے ہوئے چنوں کو بانٹ کر غریبوں میں بہت اچھا کام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ بانی جامع نظامیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انور اللہ شاہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ وہ عید میلاد النبی کی تقریب میں شرکت کرتا ہے اور اس کو منعقد بھی کرتا ہے اور اس سے فیوز و برکات بھی حاصل کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم تمام لوگ جشن رحمت اللہ عالمین کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الحجر کی 71ویں آیات میں فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کی زندگی کی قسم کھاتا ہے اللہ، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم۔ حضرت عباس لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی کی بھی قسم نہیں کھائی، تو معلوم ہوا سب سے معزز اور مکرم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری دولت، وہ تجارت جس کا نقصان تمہیں ڈر ہوتا ہے، اور تمہارے آرام کے گھر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں تو تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر عذاب بھی جائے گا اور اللہ نافرمانوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ صرف زبان سے دعوے کر دینا کہ ہم ماننے والے ہیں یہ ناکافی ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ مانے قرآن کا مغز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اور ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت کی۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جاتا، صحابہ کرام اس سے بھی محبت کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ مدینہ شریف میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور مسجد نبوی کے راستے میں حضرت عباس کا گھر تھا۔ تو حضرت عباس کے گھر پر ایک پرنالہ تھا، اور اس پرنالے سے کبھی پانی گرتا تھا تو لوگ مسجد کو جاتے تھے تو لوگوں پر پانی اچھلتا تھا۔ فاروق اعظم خلیفہ ہیں، ان کے پاس جا کر شکایت کی کہ حضرت عباس کے گھر مسجد نبوی کے راستے میں پڑتا ہے اور اس پرنالے سے پانی گرتا ہے۔ مسجد کو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کو،
تو فاروق اعظم کے دور خلافت ہے، فاروق اعظم اپنے اونٹ پر گئے اور حضرت عباس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گھر والوں سے پوچھا کہ کیا حضرت عباس گھر میں ہے؟ تو بتایا گیا نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ گھر کے 4 کونیاں ہیں، کسی اور جگہ پر پرنالے کو لگا دیجئے، اس پرنالے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو نکال دیا۔ حضرت عباس جب واپس آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر کا پرنالہ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو ہٹایا ہے نا، وہی آ کر اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو لگائے گا۔ مسجد میں گئے، نماز ہوئی۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے کہا حضرت عباس سے کہ آپ کے گھر کا پرنالہ کی وجہ سے پانی لوگوں پر گرتا تھا جو مسجد کو آتی ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ اس کو نکال دوں، مگر میرے نہیں نکالنے کی ایک وجہ ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا وہ کیا؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ جو پرنالہ جو تم اپنے ہاتھ سے نکالے ہو نا، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نصب کیا تھا، میں اسی لیے نہیں نکالتا تھا اس کو۔ فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے گھر تک لے کر گئے اور کہا کہ میں اونٹ پر بیٹھ کر اس پرنالے کو نکالا تھا، آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگائیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت تھی۔ ایک کم سن صحابی تھے 12 سال کے، جن کا نام حضرت برا بن مالک تھا۔ 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے مدینے میں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرتے آقا کچھ کام ہے تو بتائیے، کچھ خدمت ہے تو بتائیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا کو کہتے یہاں جاؤ، یہ کام کرو، فلاں چیز لے کر آؤ۔ اور ان کے غیبانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن برا بن مالک یا طلحہ روایتوں میں آیا ان کی تعریف کرتے۔ تو صحابہ کرام پوچھتے 12 سال کے کم سن بچے کے لیے آقا آپ اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 سال کے صحابی کے جوش محبت کو دکھانے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ اے طلحہ جاؤ تمہارے باپ کا کام تمام کر دو۔ تو اٹھتے دوڑتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ شیر خدا حضرت علی کے گردن کی تلوار نکال کر دوڑتے ہیں کہ آقا کا حکم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کہتے ہیں روکو اس بچے کو، روکو۔ صحابی ان کو روکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہ رہے تھے 12 سال کے کم سن صحابی میں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے گھر کو دن میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، ان کی عادت کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ان سے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر ان کے والد کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 12 سال کے کم سن صحابی اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کان میں کیا کہا؟ ان کے والد کہتے ہیں کہ نہیں تم سے کوئی متعلق بات نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں ابا بتاؤ مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہیں کہا، آپ کے کان میں کہا۔ تو ان کے والد آنکھ میں آنسو لا کے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آج رات تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہ کم سن صحابی کا جوش محبت دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا میری آخری وصیت سنو، آپ میری آخری وصیت سنو۔ آپ کو کہتا ہے کہ اگر میرا آج رات میں میرا انتقال ہو جائے گا تو آپ میرے انتقال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتانا۔ ان کے والد پوچھتے ہیں کیوں نہیں بتانا؟ تو بولتے ابا مدینے کی گلیوں میں یہودیوں کے گھر ہیں،
میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطرہ مول لیں۔ میری وصیت ہے کہ میرے انتقال کے بعد فوراً مجھے دفنا دیا جائے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ کا انتقال بھی ہو گیا، وصال ہو گیا، ان کو دفنا بھی دی گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو آ کر پوچھتے ہیں کیوں نہیں مجھے بتایا گیا؟ ان کے والد شرمندہ نگاہوں سے نیچے نظریں جھکا کر کہتے ہیں رسول اللہ میرے بیٹے نے وصیت کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی خبر پر جاتے ہیں، ساری دنیا گنبد خضرا کے مکین کے پاس جاتی ہے، اور آقا اپنے محبت کرنے کے والے کی خبر پر جا کر کہتے ہیں یا اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے گا تو اس سے مسکرا کر مل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے گا تو مسکرا کر مل۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ایسے بے شمار واقعات ہم کو ملیں گے کہ کنز الایمان میں حدیث شریف آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران میں مسجد نبوی میں کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ جب یہ آواز مسجد نبوی سے باہر نکلتی ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے کی چوکٹ پر ہیں، رحمت اللہ علیہ کی آواز کانوں میں آئی، گھر کے چوکٹ پر بیٹھ گئے۔ حضرت زید مسجد کی گلی میں ہے، آواز آئی، بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک جوتوں کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، آواز آئی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ جب نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید بن حارثہ کہاں ہیں، انس بن مالک کہاں ہیں، حضرت مرثد کہاں ہیں، تو سب نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم، ہم بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں، آپ سے نہیں کہا تھا، کسی اور سے کہا تھا۔ حضرت انس بن مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نام لے کر نہیں کہا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو ہم بیٹھ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، لکھا، ہم نے کبھی خطرے پر غور نہ کیا، نہ کبھی دریا دیکھا، پر جہاں تیری جھلک دکھی ڈوب گئے، جہاں تیری جھلک دکھی ڈوب گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو ذر آج کے بعد لوگ تمہیں تانا ماریں گے، لوگ تمہیں تانا ماریں گے، میرا نام لے کر تم ان تانوں کی فکر نہیں کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار کے تانوں کی فکر نہیں کروں گا۔ جب صحابی اس زمانے میں زید بن ارقم کے گھر میں نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھ کر نکلے تو وہاں پر صحابیوں نے کہا کہ ابو ذر اپنے ایمان کا اعلان مت کرنا ورنہ تمہیں کفاران قریش ماریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ مشورہ تو سنا مگر مانوں گا نہیں، مشورہ تو سن لیا مگر مانوں گا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کر کے آیا تھا کہ جو تانے ماریں گے میں اس کی فکر نہیں کروں گا، میں مار کھاؤں گا مگر ارل اعلان کہوں گا کہ میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال چکا ہوں، اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کر لیے، مدینہ جانا چاہتے تھے، آپ کے چچا نے آپ کو پالا اور پوسا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے
حضرت عبداللہ مزنیر کو رہے نہیں گیا، اپنی ماں کے پاس جا کر کہے کہ اماں میں تیری قربانیوں کے تلے دبا ہوں، تو نے میرے پال پوسنے کے لیے تو نے شادی نہیں کی، مگر میں اپنے آقا سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانے کی اجازت دیجئے۔ وہ اپنے چچا کے پاس جاتے جو مشرک تھے اور ان سے جا کر ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مدینے کو جانا چاہتا ہوں۔ ان کے چچا غصے میں کہتے ہیں کہ کیوں جانا چاہتے؟ بولے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو چچا غضبناک اور کہا کہ سب دولت مجھے دے دے۔ اور جب مدینے شریف کو تشریف لائے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ نماز کے دوران اونچا ذکر نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ مزنی فاروق اعظم کے موجود ہیں، نماز ہو رہی ہے، اونچا ذکر کر دیے۔ فاروق اعظم نے ان کو ڈانٹ دیا، وہ ڈر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور بولے کہاں ہے میرا عبداللہ؟ ان کو بلایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو رونا شروع کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زور زور سے ذکر کیا اور فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے کہا کہ میرے عبداللہ کو تم نہیں ڈانٹنا کبھی بھی، تم نہیں جانتے اس کی قربانی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی بیمار پڑ جاتی ہیں، وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر میں اتر کر ان کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی تھے جن کا نام ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا کر پیسے لے کر آؤں گا۔ تو اتنے میں تمام یہودی اس یہودی کو بول دیے تو نے سستے میں بیچ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بیچوں گا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے سودا کیا ہے اتنی قیمت پر؟ تو یہودی بولا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اگر کوئی ایک گواہ آ جائے گا تو میں آپ کو دے دوں گا، ایک گواہ۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا تجھ سے، یہودی کو کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ قیمت لو اور اس یہودی کو دو اور گھوڑے کو گھر کو لے کر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اپنے دست مبارک سے اور کہا کہ ابو خزیمہ تو نہیں تھا یہاں پر جب میرا یہودی سے سودا ہوا تھا۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں اور آنکھ میں آنسو آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے، آپ نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے پڑھو تو ہم پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے تو ہم نے مانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا سجدہ کرو تو ہم نے سجدہ کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا رمضان میں روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا۔ اور ایک گھوڑے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جب کبھی بھی کسی کو گواہی دینے کی ضرورت پڑے گی تو اسلام میں 2 گواہی دینا پڑتا۔ آقا نے فرمایا کہ ابو خزیمہ کی ایک گواہی کافی ہے۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گواہی کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ صہیب رومی کا ذکر ابھی ہم نے سنا، حضرت صہیب رومی کا ذکر مفتی خلیل احمد صاحب نے اپنی بصیرت افروز کتاب میں کیا۔ صہیب رومی دولت مند تھے مکے میں۔ ابو جہل سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، ابو جہل نے کہا نہیں جانے دوں گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو روکے گا تو تلوار نیزے سے مقابلہ ہوگا، چل میرے سے سودا کر لے۔
بولے کیا سودا ہے؟ بولے میری ساری دولت تو لے لے، مجھے مدینے کو جانے دے۔ ساری دولت دے دیے اس شیطان کو، اور مدینہ شریف کو جب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب رومی، تم نے پوری دولت دے کر اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کی، اور آقا نے کیا فرمایا؟ مگر تم نے سودا سستا کیا، مگر تم نے سودا سستا کیا۔ میں کہیں پر پڑھا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ایک مرید آپ کے پاس ملنے آئے، تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کہا کہ حضرت کچھ دے دیجیے آپ کا تبرک۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا یہ میری جوتی ہے، رکھ لے۔ جب وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جوتی رکھ کر جا رہا تھا، راستے میں امیر خسرو سے ملاقات ہو گئی، راستے میں امیر خسرو سے ملاقات ہو گئی رحمت اللہ علیہ سے۔ وہ عاشق نظام الدین اولیاء تھے۔ اس کو کہا رک رک رک۔ اس نے کہا کیوں روکنے کو کہہ رہے ہو؟ امیر خسرو نے کہا کہ تیرے پاس سے میرے پیر مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں۔ بولے نہیں، بتا سچائی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پاس گیا اور ان کی جوتیاں میرے پاس ہیں۔ امیر خسرو نے کہا کہ لا دے دے مجھے۔ بولا کہ نہیں دوں گا۔ بول کتنی قیمت لگائے گا؟ میں تجھے 2 لاکھ دینار دوں گا۔ غریب تھا، بولے 2 لاکھ دینار؟ بولے ہاں۔ 2 لاکھ دینار دیے، اپنے پیر و مرشد محبوب الہی کے ان جوتیوں کو لیا، اپنے دونوں سر کے بازو ایک کو یہاں رکھا ایک یہاں رکھا، اور اس پر امامہ باندھ کر محبوب الہی کے خانقاہ میں گئے۔ محبوب الہی درس دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور ان امیر خسرو کے دل و دماغ میں بڑا خوشی تھی کہ میں نے 2 لاکھ دینار دے کر اپنے پیر و مرشد کی جوتیوں کو خرید لیا۔ تو محبوب الہی نے ایک نظر ڈالی ان پر، کہا کہ امیر خسرو تو نے بڑا سستا سودا کیا میری جوتیوں کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابی رسول تھے حضرت خباب، مزدور تھے، ایک یہودی آس بن وائل کے پاس مزدوری کرتے تھے۔ 2 دن مزدوری کے بعد جب مزدوری لینے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ نہیں دوں گا مزدوری، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑ دے۔ حضرت خباب نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے اصرار کیا، دیکھو تمہاری 2 دن کی مزدوری ہے، 3 دن کی مزدوری ہے، تم چھوڑ دو اسلام کو۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر مسکرا کر حضرت خباب نے کہا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری مزدوری مجھے ملے گی، مگر میرے آقا پر میری مزدوری میں قربان کرتا ہوں، مجھے تیری پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے حضرت خباب کے، کہا کہ تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم دیکھیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف، عشر مبشرہ، جس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ایک غریب خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا کرتا تحفتاً پیش کرتی اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین قبول فرماتے، اور اس خاتون سے کہتے ہیں کیا میں پہن کر آؤں اس کو؟ وہ غریب خاتون خوش ہو جاتی، بولتے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اپنا کرتا اتارتے ہیں، اس خاتون کا تو لاہوا تحفہ پہن کر آتے ہیں۔ وہ خاتون بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ کر کہتے ہیں کیا خوبصورت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رنگ اس میں ہے، خوب تعریف کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن کیا تمہیں پسند آیا اور تمہیں چاہیے کیا؟ بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ کیا تمہیں ضرورت تھی اس چیز کی مانگنے کی؟ کیا تم نہیں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتوں میں پیون لگا ہوا ہے؟ تم نے کیوں مانگا؟ صحابہ اکرام ناراض ہوتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، آنکھ میں آنسو لا کر کہتے ہیں کہ میری پوری داڑھی سفید ہو چکی ہے،
زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس کو اپنے پہننے کے لیے لیا ہوں؟ نہیں، میں تو اس کو اپنے کفن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی. ایک مہمان کہیں دور سے آیا مدینے کو اور آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے گھر میں مہمان نہیں بنوں گا، آپ کے گھر میں مہمان بنوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چارپائی پر کہا کہ اس پر سو جاؤ. اہل خانہ کی 4 بکریوں کا دودھ وہ پورا پی گیا، چاروں کا کھانا خوب کھا لیا، اور رات میں جب سو گیا تو اس پر چارپائی پر پیشاب بھی کر دیا. جب صبح اٹھا تو شرمندگی ہوئی اور کہا کہ کوہرام مچ جائے گا. اٹھا، کنویں کے پاس گیا، غسل لیا، کپڑوں کو دھو رہا تھا تو اچانک خیال آیا اس کو کہ میری سونے کی انگوٹھی وہاں پر بھول گیا. ڈر رہا تھا جاؤں گا تو عوام صحابہ کرام ہوں گے وہاں پر، مگر سونے کی انگوٹھی تھی. ڈر ڈر کر گھر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالٹی میں پانی لا کر اس کے پیشاب کو صاف کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہیں، بیٹھو، تمہارا معدہ خراب ہے اس لیے تم سے یہ رات میں حرکت ہو گئی، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں. وہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے اور قدموں میں گر جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے موٹے دماغ میں اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، اب اللہ کے سچے رسول ہیں. اپنے قبیلے کو واپس گیا اور 500 لوگوں کو لایا، اس تمام کے تمام نے اسلام کو قبول کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے واپس آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کر کہ جابر کا اونٹ کہاں ہے. گھوڑا پلٹا کر آ کر حضرت جابر